السلام علیکم۔ قرآن مجید آپ دیکھ رہے ہیں، ایک خاص چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کو کس طرح پڑھا جائے، کس طریقے سے پڑھا جائے، کیا کیا جائے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے، اس کو ترجمے سے پڑھنے سے، سمجھنے سے اور قرآن مجید ہمیں سمجھ میں آئے، یا قرآن مجید سے آپ کہہ لیجیے کہ ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ تو وہ کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں لکھا ہے قرآن مجید سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ خود قرآن مجید میں درج ہے، یہ دیکھیں لکھا ہے، سورہ بقرہ ہے یہ، اور یہ آیت نمبر اسٹارٹنگ میں ہی وہ جملہ ڈال دیا گیا ہے جس ذریعے سے آپ قرآن مجید سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس کے ترجمے سے، اس کی تفہیم سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ کہ دیکھیں، یہ ہے الف لام میم، یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کے بارے میں ہے، پہلے کتاب کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی اس کتاب سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو ھدی للمتقین، متقی ہوں گے، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انہی کو ہدایت ملے گی۔ آگے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یہ تو سارے مسلمان کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، یہ بھی مسلمان نماز قائم بھی کرتے ہیں، اور جو وہ کماتے ہیں اس پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اس سے بھی لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سب تو کرتے ہیں تقریباً مسلمان، لیکن نہیں کرتے تو صرف اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ یہ اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تقویٰ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نہیں پڑھیں گے، اگر پڑھ رہے ہیں اور تقویٰ اختیار نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، اس قرآن سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اسی لیے اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹنگ میں، شروع میں رکھا ہے، تاکہ اس کو فوکس کر کے پھر مسلمان جو ہے، یا کوئی بھی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی وہ پڑھے، تب جا کے اس قرآن سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کو خیال رکھیں، اس کو فوکس کریں، اور پہلے دیکھیں پورے دن میں آپ نے کہیں یعنی جب بھی قرآن مجید پڑھنے، ترجمے سے یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ پہلے دیکھیں کیا میں نے کوئی تقویٰ کے خلاف کام تو نہیں کیا آج صبح، دوپہر یا شام۔ اگر کیا ہے تو پہلے اس کی تلافی کر لیں، اس کے بعد آپ قرآن مجید کو پڑھیں، ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر جا کے آپ کو یہ ہدایت ملے گی۔ ورنہ اگر آپ کسی کو فراڈ کریں گے، برا سلوک کریں گے، دکھ پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، اور اس کے بعد زیادتی کریں گے، حد پار کریں گے، تقویٰ کے خلاف کام کریں گے، اور اس کے بعد بھی آپ قرآن مجید ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو اس قرآن مجید فرما رہا ہے کہ آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، آپ کو اس سے فائدہ حاصل آپ نہیں کر پائیں گے۔ تقویٰ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا، اور اس سے ہدایت ملتی رہے گی۔ یہی ایک فارمولہ ہے، اور سب سے بیسٹ فارمولہ ہے، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی۔ فی امان اللہ۔ آج ہے، تاریخ ہے، میرے خیال کیا تاریخ ہے؟